سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کا عجیب منظرنامہ یہ اپنی اسی حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اپنے معاملات اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے کسی مسئلے کا یا کسی بات کا جواب دے دیتے ہیں تو لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں، ان سے جا کر اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ معاملات کا حل آپ کو پیش کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا جی بالکل اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر میں نے انہیں سلام کیا، لیکن سلام اس انداز میں نہیں کیا جس طرح ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ سلام انہوں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، ان الفاظ میں سلام کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقل علیک السلام فانما تحیۃ المیت، کہ ان الفاظ کے ساتھ سلام نہ کرو کہ علیک السلام، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کرو السلام علیکم، کیونکہ یہ علیک السلام یہ تو مردوں کا سلام ہے، یہ مردوں کو اس انداز میں سلام کیا جاتا ہے، زندوں کو اس انداز میں سلام نہیں کیا جاتا ہے۔ میں ابھی مختصر عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال پہلا ادب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سلام کا سکھلایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذہن میں اٹھنے والے ایک شبے کا بھی ازالہ فرما دیا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل آ جاتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تم اس اللہ سے دعا کرو، وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر تم صحرا میں جا رہے ہو، بیابان میں جا رہے ہو، وہاں تمہاری سواری کھو جائے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری سواری تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اگر تمہارے علاقے کے اندر قحط پڑ جائے، کھانے پینے کی اشیاء کم پڑ جائیں، تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس قحط کی حالت کو دور فرما دیں گے۔ تو میں ایسے اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر قوم کے اندر، چاہے وہ کافر ہو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، ایک اللہ کا یا ایک بڑی طاقت کا یا ایک سپر پاور کا تصور موجود ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اس ایک اللہ کے ساتھ اور بہت سارے شریک ٹھہرا دیے، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی یہ معاملہ تھا کہ جب ان لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو یہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، یہ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کشتی کسی طوفان میں پھنس جاتی ہے، تو وہاں پر پھر ان کو اپنے بت یاد نہیں آتے، لات منات عزا ود سوا یغوث یعوق نصر ان کو یاد نہیں آتے، بلکہ وہاں پہ ان کو ایک اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ان کو اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی طرف سے بھیجا ہوا رسول نہیں ہوں، بلکہ ایک اللہ، سچے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اب یہ ان کی بھی گفتگو جاری ہے۔ ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ احد الیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ یہ مستنبط فرمایا ہے کہ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی دیندار کے پاس جائیں، تو اس سے ضرور نصیحت کی بات سیکھیں، اس سے فرمائش کریں کہ ہمیں کوئی نصیحت کی بات بتلا دیجئے، کیا پتہ کس وقت انسان کے دل پر کس کی کون سی بات اثر کر جائے اور اس کی کایا پلٹ جائے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ جب انسان کوئی سچی تڑپ اور سچی طلب لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وسیلہ کوئی بھی بن جائے اس ہدایت کے پہنچنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں ان کو فرمائیں۔
جن میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ ولا تحقرن شیئا من المعروف، کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھنا، چاہے تمہاری نظر میں وہ نیکی کا کام کتنا ہی چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی اس عمل کو حقیر مت سمجھنا۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ وَإِن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، کہ جب آپ نے کسی بھائی سے ملاقات کرو، مسلمان بھائی سے ملاقات کرو، تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، مسکرا کے خوش ہو کر ملاقات کرنا۔ فرمایا کہ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور ان نصیحتوں کے درمیان میں ایک یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اپنی پجامے کو، اپنے شلوار کو ہمیشہ پنڈلی تک اٹھائے رکھنا۔ اگر تمہیں پنڈلی تک رکھنا پسند نہ ہو تو ٹخنوں سے کم از کم اوپر رکھنا ضروری ہے۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالُ الْإِزَارِ، اور فرمایا کہ اپنے شلوار اور پجامے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے بچو۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی وَإِنِ امْرُؤٌ اشْتَمَكَ لَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُغَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، کہ اگر تمہارے اندر کوئی برائی یا کوئی عیب موجود ہے اور کوئی دوسرا شخص تمہیں اس بات پر آج دلاتا ہے کہ تو فلاں ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو جواب میں اس کو آر مت دلاؤ اس کی برائی کے ذریعے سے۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے، تمہارے اندر کوئی برائی موجود ہے، وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو تم اسے اس کی برائی دے کر آر نہ دلاؤ کہ تو بھی تو ایسا ہے، تو بھی تو ایسا ہے، تو بھی تو ایسا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یہ کچھ نصیحتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب میں فردن کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ لا تقل علیک السلام، کہ ان الفاظ کے ساتھ سلام نہ کرو علیک السلام، بلکہ قل السلام علیکم، ان الفاظ کے ساتھ سلام کرو السلام علیکم۔ اور قرآن کریم میں سلام کرنے کا مسنون طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی ان الفاظ کے ساتھ سلام کرے السلام علیکم، تو اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس سلام کا جواب اس سے اچھے انداز میں دو۔ اور سنت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ السلام علیکم یہ سلام ہے، اور اس کا جواب کیا دے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا جواب اس سے اچھے انداز میں دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی ان الفاظ میں سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون سلام صرف اتنا ہے، باقی جو ہم نے چیزیں ساتھ لگائی ہوئی ہیں وہ اضافہ جات ہیں، اس پہ سنت کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جنت المقام، جہنم حرام، اور پتہ نہیں 4 سے 8 10 الفاظ اور اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ مسنون سلام صرف اتنا ہے۔ اب بظاہر کو یہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، لیکن اصل بات گہرائی میں جا کر اگر دیکھا جائے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ثواب صرف اسی عمل پر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، جو اللہ اور اللہ کا دین بیان کر رہا ہے۔ وعلیکم السلام، اگر کسی نے ان الفاظ کے ساتھ سلام کر دیا تو اس کا بھی ترجمہ وہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن فرمایا کہ نہیں، اللہ نے حکم یہ دیا ہے اور نبی کی سنت یہ ہے کہ سلام علیکم السلام کے الفاظ سے نہیں بلکہ السلام علیکم سے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ السلام علیکم کا اردو ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ کوئی برے الفاظ تو نہیں ہے تم پر سلامتی ہو، یا ہم کہتے ہیں صبح بخیر، آپ کی صبح بڑی اچھی ہو، یا شب بخیر، آپ کی رات بڑی اچھی گزرے، تو ہم یہ کسی کو گالی تو نہیں نکالتے، یا ہم کسی کو کوئی ڈنڈا اٹھا کر تو نہیں مار رہے، اس کو دعا دے رہے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ جب صبح ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے اصبحنا بالخیر، گڈ مارننگ، جس کا انگلش ترجمہ ہے اصبحنا بالخیر، بھئی آپ کی صبح بہت اچھی ہو۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے اصبحنا بالخیر بڑی اچھی دعا ہے، لیکن اس دعا پر ثواب نہیں ملے گا، ثواب اس دعا پر ملے گا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھلائی کہ بھائی جب رات کو سونے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ دعا تو کافی لمبی ہے، اس کے الفاظ یہ سکھلائے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی، اور اس نبی پر ایمان لایا جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ان صحابی نے یہ دعا یاد کر لی۔ چند دن بعد پھر ملاقات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ جو دعا میں نے آپ کو یاد کروائی تھی آپ نے یاد کر لی؟ لائٹ چینج کر رہا ہو یار جا کے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے دعا یاد کر لی۔ فرمایا کہ سناؤ۔ تو انہوں نے تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر دیے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا تھا وبنبیک الذی ارسلت، اور انہوں نے کیا کر دیا وبرسولک الذی ارسلت۔ اور نبی اور رسول کے معنی میں اصطلاحی فرق ہے، ویسے نبی بھی رسول ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ جو الفاظ میں نے تمہیں سکھلائے تھے انہی الفاظ میں دعا پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل پر اجر صرف اسی عمل پر ملے گا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہوگا۔ جو عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے ان اعمال پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت کے اندر جس طرح شریعت کی روح اصل مقصود ہے، اسی طرح اس کے الفاظ بھی اصل مقصود ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سلام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، صبح بخیر کہہ دیا، گڈ مارننگ کہہ دیا، گڈ آفٹر نون کہہ دیا، گڈ نائٹ کہہ دیا، گڈ ایوننگ کہہ دیا۔ جب کسی سے بات ہو تو کہتے ہیں جی اس کا بھی تو وہی مطلب ہے۔ بے شک اس کا بھی وہی مطلب ہے، لیکن ان الفاظ کے اندر وہ نورانیت نہیں ہے جو نورانیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر ہے۔ دعائیں ساری ہیں، لیکن اتھینٹک دعائیں کون سی ہیں؟ وہ دعائیں جن کا اثر ہوتا ہے ہماری عملی زندگی کے اندر، وہ دعائیں وہ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا فرما رہے ہیں۔ ایک مثال اور دیتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کی خبرگیری کے لیے گشت فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کا وقت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ سے گزر ہوتا ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہلکی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، بات ختم ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونچی اونچی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت میں ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ بھائی میں رات کو تمہارے حالات کی خبرگیری کے لیے نکلا تھا، تو ابوبکر آپ بہت آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمعت من ناجیت، کہ جس کے ساتھ مناجات کر رہا تھا، جس کو سنانا تھا اس کو سنا دیا۔ اب وہ اونچی آواز میں بھی سن لیتا ہے، ہلکی آواز میں بھی سن لیتا ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا اونچی آواز میں پڑھنا، جس کو میں نے سنانا تھا اس کو سنا دیا، اللہ کو سنانا تو سنا دیا۔ اچھا ٹھیک، عمر آپ بڑی اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جو لوگ غفلت کی نیند پڑے ہوئے سو رہے ہیں ان کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شیطان تنگ کر رہا تھا، اس کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں حضرات کے عمل کی توثیق کی کہ آپ دونوں نے صحیح کیا، لیکن ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ابوبکر ارفع قلیلا، کہ ابوبکر آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لیجئے، اور عمر اخفض قلیلا، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ معلوم کیا ہوا کہ دین اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ کا کیا فرمان ہے؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ عَلَيْهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اپنی نمازوں کے درمیان میں نہ بہت اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرو، نہ بہت ہلکی آواز میں قرآن کی تلاوت کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راہ کے اوپر چلتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ بتلانا مقصود ہے
کہ میں اور آپ جس چیز کو دین سمجھیں وہ دین نہیں ہوتا، جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے نبی نے بتایا اور صحابہ نے جس چیز کو دین سمجھا وہ دین ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بدعات حرام ہے، حرام ہے۔ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، اضافہ کر لینا اور اس کو زبردستی دین کے اندر شامل کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا اور نہ نبی کا یہ طریقہ ہے اور نبی کی یہ سنت ہے۔ تو پہلی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سکھلا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سلام اس انداز میں کرنا ہے، یہ مصنون طریقہ ہے سلام کرنے کا۔ دوسری چیز جس کی تعلیم فرمائی کہ لا تسبن احدا، کسی ایک کو تم نے گالی بھی نہیں دینی۔ اب یہ الفاظ صرف گالی کی حد تک محدود نہیں ہیں، کسی کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا کہ جس سے اس کی برائی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اس حدیث کا مفہوم بڑا وسیع ہے، الفاظ تو دو ہیں، لا تسبن احدا، کسی ایک کو گالی نہیں دینی، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ کوئی لفظ ایسا زبان سے نہیں نکالنا کہ جس میں کسی دوسرے کے لیے کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ یہ جن صحابی کی میں حدیث آپ حضرات کے سامنے روایت کر رہا ہوں، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل سنا، یہ فرمان سنا، اس کے بعد میں نے کبھی نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو، نہ کسی غلام کو، کبھی کسی چیز کے متعلق بھی میں نے کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ذرا اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیجئے کہ ہم لوگ دن میں صبح سے لے کر شام تک، ہماری صبح بھی گالی کے آغاز سے ہوتی ہے اور شام بھی ہماری گالی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی گفتگو کا آغاز ہی گالی گلوچ کے ساتھ ہوا کرے گا۔ تھوڑا سا باہر نکلے، دیکھیں معاشرے کے اندر کیا حالات ہیں، اپنی آنکھوں دیکھیں حالات بتا رہا ہوں، اپنی کانوں سے سنیے یہ بات کہ سلام دعا تو کبھی رسم سمجھ کے اس کو کر لیا جاتا تھا، ویسے تو ثواب کی چیز ہے، دین ہے ہمارا، لیکن اب تو رسم بھی ختم ہو گئی سلام اور دعا کی۔ اب تو تیری مانوں اور تیری بہنوں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں بہن کی گالی تو ہمارے لیے ایسا معمول ہے کہ جیسے یہ کوئی برائی ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نکالے؟ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالے گا؟ فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالو، جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نکالے، دراصل تم سبب بن رہے ہو، ذریعہ بن رہے ہو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ تو لا تسبن احدا، کبھی کسی ایک کو گالی بھی مت دیجیے۔ شب برات کے جہاں بہت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس رات کو اللہ جل شانہ کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی لکھا ہوا ہے کہ جو گالی گلوچ کرنے والا ہو، شب برات میں اللہ جل شانہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ اتنا معیوب عمل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، سخت الفاظ، ملامت کے تھوڑے سے الفاظ کہہ دیے، لعنت ملامت کے الفاظ کہ تو ایسا ہے، تو فلاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ کو سن لیا اور عجیب انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ صدیق بھی ہو اور لعنت ملامت کرنے والا بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا رب کعبہ کی قسم۔ ایک شخص اپنے آپ کو صدیق بھی کہلواتا ہو، دین کا دعوے دار بھی ہو، اور پھر وہ اپنی زبان سے لعنت اور ملامت کے الفاظ استعمال کرے، کلا ورب الکعبہ، خدا کی قسم ایسا ممکن ہی نہیں۔ مسلمان ہو اور گالی نکالے، یہ ممکن ہی نہیں۔ سباب المسلم فسق وقتال المسلم کفر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان کو گالی نکالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، فسق بہت بڑا گناہ ہے، وقتال المسلم کفر، اور کسی مسلمان کو قتل کر دینے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہو، ناحق قتل کر دینے والا۔ تو پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس پیارے صحابی کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ لا تسبن احدا، کسی ایک کو گالی بھی مت نکالنا۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، بیچارے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، کئی راستے میں گزر رہے، تو یہ بات ہر زمانے میں رہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا جو دیندار طبقہ ہوتا ہے
شیطان ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور مختلف شکلوں میں آتا ہے. اب وہ بیچارے بھی اللہ والے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے, جیسے آج کل مولویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جس نے داڑھی رکھ لی, سر پہ ٹوپی پہن لی, شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لی, بس اس کے اوپر تو قیامت اور آفات ٹوٹ پڑی. مولوی جیسے مولوی نہ ہو گیا کوئی گالی ہو گئی. یہ مولوی کا لفظ بڑا باعزت اور بڑا احترام والا لفظ ہے. اس کے معنی معلوم ہے مولوی کسے کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں اللہ والا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اوے مولوی, اور گل سنی ہوئے, خدا کا خوف کرو, علماء کی عزت کیجیے. ہمیشہ اس بات کے اوپر میں بہت زور دیا کرتا ہوں کہ علماء کی عزت کیجیے. علماء کی توہین کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. چاہے وہ مسجد کا مؤذن ہو, چاہے وہ مسجد کا خادم ہو, چاہے وہ مسجد کا امام ہو, چاہے وہ مسجد کا خطیب ہو, ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھے. مسجد کے مؤذن اور خادم کو تو بیچارے ہم اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. اوے تو پنکھا نہیں چلایا, وہ تو اے سی نہیں چلایا, وہ تو ٹیوب نہیں بالی, وہ تو دروازہ نہیں کھولیا. یار وہ انسان ہے, کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تھوڑی ہے وہ کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. پنکھا نہیں چلایا, خود اٹھ کے چلا لو, کتنی دور لگے ہوئے بٹن یہاں سے پنکھے کے. اے سی نہیں چل رہا, خود اٹھ کے چلا لو, کیا مصیبت, کوئی آفت آ جائے گی اگر میں خود اٹھ کے اے سی چلا لوں گا. کھڑکی نہیں کھلی ہوئی تو خود اٹھ کے کھول دو, کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی اگر میں نے اٹھ کے تو کھڑکی کھول لی. عجیب, ہر مسجد کے اندر یہ معاملہ ہے. میں تو جہاں بھی گیا ہوں میں نے وہاں پر بیچارے مؤذنین کو اور ائمہ کرام کو گلہ شکوہ کرتے ہوئے سنا ہے. میرے بھی کئی دوست ہیں, کیونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. جس مسجد میں بھی اپنے کسی دوست کے ساتھ ملنے کے لیے جاتا ہوں, وہ ہر کسی کا بیچارے کا یہی رونا رہتا ہے کہ یار لوگ دیکھو ہمیں کیا سمجھتے ہیں, ہم انہیں نمازیں پڑھاتے ہیں, ہم انہیں تراویح پڑھاتے ہیں, ہم انہیں دین کی باتیں بتلاتے ہیں, ہم انہیں دین کے مسائل سکھلاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ دیکھو کس قسم کا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مولوی حضرات بڑے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, کوئی گناہ نہیں ہو سکتا انسان ہے یہ بھی, لیکن ان کی غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اشتہار لگا کر عوام کے اندر تقسیم کر دیے جائے. غلطی عام آدمی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی مولوی سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو گئی ہے, پیار سے بٹھا کر سمجھا دیجیے کہ حضرت یہ معاملہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا. انشاءاللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی, ہمیں کوئی آ کر بتلائے گا, ہم ضرور اسے قبول کریں گے کہ ہاں ہماری یہ غلطی ہے. تو بہرحال اس ایک بزرگ کو اللہ والے کہیں جا رہے تھے, لوگ ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے حسب معمول. تو مذاق میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ حضرت مولانا صاحب, صوفی صاحب, ذرا یہ تو بتلائیے کہ آپ اچھے ہیں کہ میرا کتا زیادہ اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, اللہ والے, ان کو اللہ پاک نے دل بہت بڑا دیا ہوتا ہے, ہر کسی کی سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. صحیح معنوں میں اللہ والے تھے, حلوہ خور ملا نہیں تھے. بڑا عجیب جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا فی الحال تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ میں اچھا ہوں یا تمہارا کتا اچھا ہے. ہاں, اگر میرا انجام اچھا ہو گیا, میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا, تو یقیناً میں تمہارے کتے سے زیادہ اچھا ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرا انجام پورا ہو گیا, تو تمہارا کتا میرے سے 1000 درجے بہتر ہے. تو لا تسبن احدا, کبھی کسی کو گالی نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ العبرۃ بالخواتیم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس لیے کہ خاتمے کا اعتبار جو آخرت میں جزا اور سزا کا اعتبار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے کہ خاتمہ کس حالت میں ہوا ہے. آج میں اگر کسی کو گالی دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی موجود ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں, اس کا انجام اچھا ہو جائے, میرا انجام برا ہو جائے. ایک واقعہ میں نے پہلے بھی کسی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر فریاد کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش نازل ہو, استسقاء پڑھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر ایک بڑے مجمع میں گئے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی, اللہ بارش برسا دے, قحط کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تمہاری اس مجلس کے اندر ایک آدمی ایسا موجود ہے جو گناہ گار ہے, اس سے کہو کہ یہاں سے اٹھ کر نکل جائے, تب بارش برساؤں گا, ورنہ بارش نہیں برساؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو فلاں گناہ میں مبتلا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے, وگرنہ بارش نہیں ہوگی. کوئی بھی نہیں اٹھا. 2 4 5 منٹ کے بعد بارش شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ یہ کیا ماجرا, تو نے خود ہی کہا کہ ایک گناہ گار موجود ہے, جب تک وہ مجلس میں موجود رہے گا بارش نہیں ہوگی, اٹھ کر کوئی نہیں گیا, پھر بارش شروع ہو گئی, یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ موسیٰ تنہائی میں اس نے گناہ کیا تھا, تنہائی میں اس نے توبہ بھی کر دی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا, لہذا وہ اس کی توبہ کی برکت سے تمہارے اوپر بارش نازل کی جا رہی ہے. تو اس لیے لا تسبن احدا, کبھی کسی کو گالی گلوچ نہ دیں. انبیاء کرام کے ساتھ بڑے اس طرح کے معاملات ہوئے, اور انبیاء کا شیوا کیا ہے کہ اگر کسی نے گالی نکالی
تو نبی نے کسی کو پلٹ کر گالی نہیں دی. قرآن کو پڑھیں, معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. بے وقوف, احمق, جاہل, مجنون, الیاذ باللہ, یہ الفاظ انبیاء کرام کے متعلق استعمال کیے گئے. اور ہر نبی کا کیا جواب ہوتا تھا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین, کہ لوگوں جیسا تم میرے متعلق کہہ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں, نعوذ باللہ, جاہل ہوں, احمق ہوں, مجنون ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. میرے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرو. کوئی گالی نکال بھی دے تو برداشت پیدا کیجیے, ٹیمپرامنٹ اپنے اندر پیدا کیجیے. ہو جاتا ہے, ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے, اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غلط بات کو بھی اب ہم برداشت کرنا شروع کر دیں. جو غلط ہے اس کو بتلائیے کہ بھئی یہ غلط ہے, لڑائی جھگڑا کرنے کی بات نہیں کر رہا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مجاہد, شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی تڑپ ان کے اندر پیدا کی, اور ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا. ذرا یہ اللہ والوں کے حوصلے دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. میں اللہ والوں کے حوصلے بتلا رہا ہوں کہ اللہ والوں کے حوصلے کتنے ہوتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں. دہلی کی جامع مسجد, آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع وہاں پر ہوگا. دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں. ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ حلال کے نہیں ہیں. اس نے الفاظ کچھ اور استعمال کیے, لیکن میں مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے وہ الفاظ نہیں یہاں پر استعمال کر سکتا. اس نے کہا کہ حضرت ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ حلال کے نہیں ہیں. اب اتنے بڑے مجمع میں اتنا بڑا عالم دین اور اس کے منہ پر اس طرح کوئی کھڑا ہو کر یہ بات کہہ دے, بڑے حوصلے کی بات ہے. حضرت نے بڑے انتہائی تواضع اور انکساری کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو ابھی بھی دلی کے اندر موجود ہیں, آپ کو غلط کسی نے اطلاع دی ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے حوصلے. اس لیے کبھی کسی اللہ والے کے ساتھ ٹکر لینے کی غلطی سے کوشش بھی نہ کیجیے گا, کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جب ان کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور غیبی نصرت ان کے ساتھ آتی ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں, چاہے وہ مسجد کا مؤذن ہی کیوں نہ ہو, غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی نصیحت کیا فرما رہے ہیں کہ لا تسبن احدا, کبھی کسی کو گالی مت دینا, کبھی کسی کو برے الفاظ کے ساتھ نہ یاد کرنا. دوسری نصیحت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ولا تحقرن شیئا من المعروف, نیکی کے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھنا. شیطان کے جو داؤ پیج ہیں نا, یہ مختلف ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. کوئی کافر ہوگا نا, کافر, اس کو تو شیطان براہ راست یہ دل میں بات ڈالے گا کہ یہ اسلام تو ہے ہی دہشت گردوں کا مذہب, مسلمان ہوتا ہی دہشت گرد ہے, اسلام کوئی اچھا دین نہیں ہے. کافر کے دل میں تو وہ کھل کھلا کے یہ وسوسہ ڈالے گا. لیکن جو مومن ہوگا, جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا, اس کے دل کے اندر شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ نماز پڑھنا بری بات ہے. الیاذ باللہ, کبھی کسی کے دل میں خیال آیا کہ نماز پڑھنا بری بات ہے؟ نہیں. ہاں, اس انداز میں وسوسہ ڈالے گا, ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے, چلو آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے. جب وہ آدھا گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے, چلو یار ابھی 5 منٹ کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. وہ 5 منٹ بھی گزر جاتے ہیں, اچھا یار 10 منٹ اور ٹھہر جاؤ, 10 منٹ کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. اس طرح کرتے 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 وہ پورا کا پورا وقت گزر جاتا ہے اور انسان اس نیکی کے عمل سے محروم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ولا تحقرن شیئا من المعروف, کبھی کسی نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھنا. چھوٹی نیکی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, بڑی نیکی ہے تو کر لیتے ہیں. یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑا اس کا شیطان کا دھوکہ ہے. اس حوالے سے مختلف واقعات مختلف مواقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا آ رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ابھی میں نے 2-3 نشستیں پہلے بھی عرض کیا. ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں, پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں, باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ نشست میں. یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ مجتہد درجے کے عالم تھے. ان کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد کسی اور اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کی اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے. یحییٰ کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کیا, یا اللہ
زندگی بھر میں اتنے ہزار میں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کسی نماز کو قبول نہیں کیا، اور کچھ بتلاؤ۔ عرض کیا اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 56 حج کیے ہیں، یہ آپ کی رضا کے لیے آپ کی عبادت کی میں نے۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب موصول ہوتا ہے کہ ہم نے تیرا کوئی بھی حج قبول نہیں کیا، کوئی اور عمل بتلا۔ اچھا یا اللہ رمضان کے روزوں کے علاوہ ساری زندگی اتنے میں نے نفلی روزے رکھے، جواب ملتا ہے کہ ہم نے تیرے کسی روزے کو قبول نہیں کیا، کوئی اور عمل بتلا۔ اچھا یا اللہ زندگی میں اتنی مرتبہ میں نے زکوٰۃ ادا کی، جواب ملتا ہے کہ ہم نے تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، کوئی اور عمل بتلا۔ غرض ہے کہ وہ اپنا ایک عمل گنواتے رہے اور اللہ کی طرف سے ہر عمل پر یہی جواب ملتا رہا کہ ہم نے تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا۔ آخر میں پھر یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے میں کیا کہوں۔ فرمایا کہ بھائی یہ کہو کہ یا اللہ میں صرف آپ کی رحمت کی امید لے کر آیا ہوں۔ عرض کہ یا اللہ آپ کی رحمت کی امید لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ہاں اب تو نے صحیح بات کہی ہے، جا تیری اس بات کی وجہ سے ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں۔ تو لا تحقرن شیئا من المعروف، کبھی کسی چھوٹی سے چھوٹے بظاہر جو دیکھنے میں چھوٹا سا نیکی کا عمل لگتا ہے، کبھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کو پانی پینے لگا ہے، خیال آتا ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، بس جیسے ہی یہ خیال آیا فوراً اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، اس کے اندر دیر نہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ علماء نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکی کا خیال دل میں آتا ہے نا، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس مہمان کی قدردانی کرو گے تو بار بار نیکی کا خیال آتا رہے گا، مہمان کی قدردانی نہیں کرو گے تو نیکی کا خیال دل سے نکل جائے گا اور ایسا نکلے گا کہ پھر دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ باقی گزارشات انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ نشست میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔